بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے اسلام اور عصر حاضر کی ضروریات۔ تقریر استاد شہید مرتضی مطہری، ترجمہ مجلس مترجمین، ناشر دارالثقلین۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 15 پڑھیں گے، حقیقت کی جستجو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تقریر سن 1969 مطابق 12 محرم سن 1389 ہجری حسینیہ ارشاد میں کی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل رب زدنی علما۔ اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114۔ یہ گفتگو کا ایسا موضوع ہے جو دینی بھی ہے اور فلسفی بھی، اور یہ ایک ایسے مفہوم سے تعلق رکھتا ہے جسے میں حقیقت کی جستجو کے زیر عنوان بیان کروں گا، اور یہ شک کرنے والوں کے بارے میں ہے۔ مقدمے کے طور پر عرض ہے کہ انسان میں قطعی اور یقینی طور پر ایک خاصیت پائی جاتی ہے۔ اس خاصیت کا نام جستجوئے حقیقت کی تلاش اور کھوج لگانے کی حس ہے۔ انسان کھوج کیوں لگاتا ہے؟ یہ انسان کے اندر ایک حس اور ایک محرک ہے کہ وہ جس چیز کا سامنا کرتا ہے اور جو چیز بھی اسے اپنی طرف متوجہ کرتی ہے وہ اسے سمجھنا چاہتا ہے۔ اسے کھوج لگانے اور جستجوئے حقیقت کی حس کہتے ہیں۔ کھوج لگانے اور حقیقت جاننے کی حس ہی ہے جس نے انسان کو فلسفوں اور علوم اور ادیان کی طرف متوجہ کیا ہے۔ البتہ اس میں شک نہیں، بالخصوص علوم کو حاصل کرنے کے لیے انسان کے تگ و دو کی ایک وجہ ایک حد تک ضروریات زندگی کی تکمیل کرنا ہے، کیونکہ علم انسان کے لیے اچھی زندگی گزارنے کی کلید ہے۔ لیکن بلا شبہ اس پہلو کے ساتھ ساتھ یہ حس بھی انسان میں پائی جاتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ممکنہ حد تک ہر چیز میں گھس جائے اور حقیقت کو سمجھ جائے۔ انسان میں تو ایسی حس موجود ہے، لیکن اس امر پر کوئی دلیل نہیں کہ حیوانات بھی ایسی حس رکھتے ہیں کہ وہ کسی چیز کو سمجھنے اور اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے اسے جاننے کی کوشش کریں۔ شک، یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کے لیے شک کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی انسان کے سامنے کچھ موضوعات آتے ہیں جنہیں وہ حل نہیں کر پاتا اور سمجھ نہیں پاتا کہ وہ اس طرح سے ہیں یا اس طرح سے۔ وہ ان کے سلسلے میں شک و شبہ اور ابہام سے دوچار ہو جاتا ہے، اسے اپنے سامنے ایک سوالیہ نشان دکھائی دیتا ہے، اسے شک کہتے ہیں۔ شک اچھی چیز ہے یہ بری چیز؟ فلسفے، سائنس اور سب سے بڑھ کر دین میں کیا شک کو اچھی چیز سمجھا جاتا ہے یا بری چیز قرار دیا جاتا ہے؟ یقیناً جو چیز ابتدائی طور پر ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دین میں شک بری چیز ہے۔ شک خبیث تینیت اور سیاہ دلی کی علامت ہے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ دین میں اور جو چیزیں دین سے تعلق رکھتی ہیں ان میں شک کرنا بری چیز ہے؟ ہاں، یہ بات درست ہے، شک بری چیز ہے۔ مقصد و منزل یقین ہے۔ سائنس اور فلسفے میں بھی اور دین میں بھی مقصد یہ کہ انسان صاحب یقین ہو۔ ایمان اس وقت ایمان بنتا ہے جب اس کے ساتھ یقین بھی ہو، جبکہ شک تزلزل اور عدم اطمینان ہے۔ زندگی میں بھی انسان کے لیے شک بری چیز ہے۔ آپ نے اپنے لیے کسی پیشے کا انتخاب کیا ہے، آپ نے کسی خاص شعبے کو اختیار کیا ہے، کیا یہ بہتر ہے کہ آپ اپنے اس کام، پیشے اور شعبے کے بارے میں متزلزل ہوں اور اس میں شک میں پڑے ہوں کہ کیا میرے شعبے کو اختیار کرنا اچھا ہے یا اسے چھوڑ دینا بہتر ہے؟ یا پھر یہ مناسب ہے کہ آپ کو اپنے کام پر ایمان اور اعتقاد اور نتیجے کے طور پر آپ پرجوش اور شوق و نشاط کے حامل ہوں؟ مسلمہ طور پر انسان کا اپنے کام پر ایمان ہونا اچھی بات ہے۔ دین میں بھی ضروری ہے کہ انسان ایمان رکھتا ہو۔ مقصد ایمان رکھنا ہے۔ آپ کو قرآن میں کہیں دکھائی نہیں دے گا کہ وہ لوگوں کو شک کی دعوت دے رہا ہوں۔
یہ بات واضح ہے کہ شک کی دعوت ایک غلط کام ہے، ہر جگہ ایمان کی دعوت ہے، لہذا شک بری چیز ہے، مقدس شک۔ لیکن ایک نقطہ اور ہے، اور وہ یہ کہ ایک لحاظ سے اور ایک مقام پر شک اچھی چیز ہے، حتیٰ بعض شکوک، تمام شکوک نہیں، مقدس ہیں، اور ہم انہیں مقدس شک کا نام دیتے ہیں۔ پہل اپنی پیدائش کے وقت انسان یقین اور ایمان کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا۔ جب وہ شروع میں بالغ ہوتا ہے تو یقین کے ساتھ بالغ نہیں ہوتا۔ یقین ایک ایسی چیز ہے جسے انسان میں پیدا ہونا چاہیے۔ انسان کو خدا پر ایمان ہونا چاہیے۔ کیا یہ ایمان ابتدائی سے انسان میں پایا جاتا ہے اور بالفعل موجود ہوتا ہے؟ انسان کو مات پر ایمان ہونا چاہیے، اسے رسول اور اولیاء دین میں پر ایمان ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ ایمان انسان میں پیدا ہونا چاہیے۔ جب تک انسان میں شک پیدا نہ ہو اسے یقین کی طرف دھکا نہیں لگتا۔ انسان کے لیے شک اچھی چیز ہے، لیکن یہ کوئی اچھا مقصد اور اچھی منزل نہیں۔ شک کوئی اچھا مقام نہیں، ہاں یقین ایک اچھا مقام ہے۔ انسان میں شک کا پیدا ہونا اس کے ایمان و یقین تک پہنچنے کے لیے ایک اچھی گزرگاہ اور ایک اچھا دالان ہے۔ جب تک انسان اس دالان اور گزرگاہ کو عبور نہ کرے اس وقت تک اس نہایت عالی اور شیریں منزل تک نہیں پہنچ سکتا جس کا یقین ہے۔ قرآن نے بھی اشارتاً شک کی دعوت دی ہے۔ کہاں؟ اس سلسلے میں پہلے ایک مختصر سا مقدمہ عرض کرتے ہیں۔ طبعی طور پر انسان تقلید اور دوسروں کی پیروی پر مجبور ہے۔ واضح ہے کہ بچہ کیونکہ والدین کے دامن میں پروان چڑھتا ہے۔ ان والدین کے کچھ افکار و عقائد ہوتے ہیں، چاہے یہ مذہبی افکار ہوں یا غیر مذہبی۔ والدین کے وہی افکار و عقائد طبعی اور تقلیدی طور پر بچے کی روح میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہر بچہ جب تک شعور اور تمیز کی عمر کو نہیں پہنچتا والدین کے تمام عقائد کو جوں کا توں یقین کے ساتھ قبول کر لیتا ہے۔ ایک چھوٹی بچی کی ماں اگر باپردہ ہے اور اپنے آپ کو محروموں سے چھپا کر رکھتی تو اس بچی کے اندر بھی یہ فکر اور عقیدہ پیدا ہو جائے گا کہ ایک عورت کو لازماً ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس کے برعکس اگر کوئی بچی کسی ایسی ماں کے دامن میں پروان چڑھے جس میں ایسی کوئی بات نہ ہو اور اس میں یکسر عفت کی کوئی علامت بھی نہ ہو، وہ بچی اپنی ماں کو دیکھتی ہو کہ وہ ہر کسی کے ساتھ میل جول آنا جانا رکھتی ہے، بعض لوگوں کی اصطلاح میں آزاد ہے، ناچتی گاتی ہے، تو اس بچی کو یہی چیزیں اچھی لگنے لگیں گی۔ مذہبی اعتقاد ہوں یا قومی کوئی بھی نظریہ دیکھ لیں، بچہ اپنے بچپن کے دور میں اپنے والدین کے عقائد کو پوری طرح قبول کرتا ہے، لیکن کیا اسی طرح رہنا چاہیے؟ نہیں، والدین کے نظریات درست بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر انسان اہل تحقیق ہونا چاہیے تو اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ اس نے والدین سے جو تقلیداً حاصل کیا ہے اس میں شک کرے۔ تقلید کے خلاف قرآن کی جنگ۔ جن کتابوں نے تقلید کے خلاف زبردست جنگ کی ان میں سے ایک تو قرآن ہے۔ شاید دنیا کی کوئی اور ایسی کتاب نہ لائی جا سکے جس نے اس موضوع پر اس قدر تاکید کی ہو اور اتنا اصرار کیا ہو۔ جس دور تک قرآن سامنے نہیں آیا تھا یہ اس وقت تک کی بات ہے۔ البتہ بعد ازاں کتابوں نے اس کی پیروی کی ہو تو وہ دوسری بات ہے۔ ایک مرتبہ میں نے قرآن کی آیات کا جائزہ لیا تو دیکھا بلا استثناء ہر پیغمبر نے اسلاف، گزشتگان اور ماحول کی اندھی تقلید پر تنقید کی ہے۔ قرآن لوگوں کی زبان میں کہتا ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر پیروی کرنے والے ہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 23۔ ایک اور آیت میں ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر ہدایت پانے والے ہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 22۔ قرآن مجید کہتا ہے، انہوں نے انبیاء کے جواب میں کہا، ہم نے اپنے گزشتگان اور اسلاف کو ایک طریقے پہ پایا اور ہم اپنے اجداد کے اسی طریقے پر گامزن ہیں، یا انہوں نے کہا کہ وہی راستہ درست ہے جس پر ہمارے آباء و اجداد چلتے رہے ہیں،
قرآن کریم ایک مقام پہ فرماتا ہے کیا یہ ایسے ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقلی رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 170۔ ممکن ہے ان کے آبا کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں، تو کیا یہ پھر بھی اپنے آبا کی پیروی کریں گے؟ قرآن جب اپنی گردن سے تقلید توق اتار پھینکنے کی دعوت دیتا ہے تو وہ شک کی دعوت دیتا ہے، یعنی جو کچھ تم نے اپنے والدین، اسلاف اور ماحول سے حاصل کیا اس میں شک کرو۔ البتہ قرآن جو کہتا ہے کہ شک کرو تو اس کی مراد یہ نہیں ہے کہ شک اچھی چیز ہے، بلکہ مقصد یہ کہ شک کرو تاکہ تحقیق کر سکو۔ جب تک انسان اپنے ماحول کے رسم و رواج اور آباء و اجداد کے تقلیدی امور میں شک نہیں کرے گا، کسی طور تحقیق کی طرف نہیں آئے گا۔ لہٰذا یہ جو ہم نے عرض کیا کہ قرآن نے بھی شک کی دعوت دی ہے، تو وہ اس طرح کی دعوت دیتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے ان سے جو کچھ حاصل کیا ہے اسی کی صحت اور درستگی کے بارے میں شک کرو تاکہ تمہارے لیے تحقیق کی راہ کھل سکے۔ ہم اس شک کو مقدس شک کا نام دیتے ہیں، یعنی وہ شخص جو تحقیق کے لیے ہے اور تحقیق کا مقدمہ ہے۔ غزالی کا قول، ہمارے اور غزالی نے جو 900 سال پہلے گزرے ہیں ایک جملہ کہا ہے۔ اپنی ایک کتاب میں انہوں نے چند باتیں کہنے کے بعد کہا کہ ہماری گفتگو کا اتنا فائدہ ہی کافی کہ تم نے جو کچھ موروثی طور پر حاصل کیا اس کے بارے میں تجھے شک میں ڈال دے، کیونکہ اس شک کے بعد ہی تو خود بخود تحقیق کی طرف چل پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں تجھے شک میں نہیں ڈالوں گا تو تحقیق کی جانب نہیں چلے گا، تجھے شک میں ڈالتا ہوں تاکہ تو تحقیق کی طرف چل پڑے۔ یہی غزالی صرف دنیا اسلامی کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے عجیب افراد میں سے ہیں، یہاں تک کہ ان کی زندگی کی سرگزشت بھی عجیب ہے۔ ان میں انتہا درجے کی ذہانت تھی۔ وہ نظامیہ نیشا پور میں زیر تعلیم تھے، وہاں وہ علمی مراتب میں بہت اونچے چلے گئے۔ بعد ازاں وہ نظامیہ بغداد میں آ گئے۔ اتفاقاً بغداد کی جامعہ نظامیہ کے سربراہ دنیا سے چل بسے تھے۔ وہ لوگ کسی ایسے فرد کی تلاش میں تھے جو بغداد کی جامعہ نظامیہ کا سربراہ بن سکے۔ اس زمانے میں جو شخص جامعہ کا سربراہ ہوتا تھا وہی اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوتا تھا۔ غزالی بغداد میں آئے تو ان کے علمی مقام کا آوازہ یوں مجالس و محفل میں گونجا کہ کہا جانے لگا کہ بلا شبہ یہی وہ یگانہ شخصیت ہے جسے ہمیں اس نظامیہ کا سربراہ بنانا چاہیے۔ وہ سلجوقیوں کے دور میں ظاہراً ملک شاہ کے زمانے میں اپنے زمانے کے عالم علماء کے طور پر پہچانے گئے۔ کبھی وہ سلجوقی بادشاہ اور بغداد کے خلیفہ کے مابین رابطے کا کردار بھی ادا کرتے تھے، یعنی بسا اوقات وہ ان کے درمیان پیدا ہو جانے والے اختلافات کو حل کیا کرتے تھے۔ انہیں اس قدر زیادہ اہمیت حاصل تھی، یوں انہیں اپنے زمانے میں بلند ترین سماجی اور روحانی مقام حاصل تھا۔ وہ شخص جس نے یہ علمی مراحل طے کیے اس نے اپنی سرگزشت یعنی گمراہی سے نجات دینے والی نامی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے آپ میں غوطہ زن ہوا تاکہ دیکھوں کہ وہ معلومات جو میں نے حاصل کی ہیں کیا انہوں نے مجھے واقعاً یقین تک پہنچا دیا ہے یا یہ کچھ اس استاد سے اور کچھ اس استاد سے حاصل کیا وہ تقلیدی مسائل کا ایک سلسلہ ہے۔ کیا ایسا تو نہیں ہے؟ کیا میں نے خود میرا شعور انہیں کافی سمجھتا ہے یا نہیں؟ میں نے غور کیا تو دیکھا کہ نہیں، کافی نہیں ہے۔ تدریجاً یہ احساس مجھ میں قوی ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے مجھے سوچ میں ڈال دیا۔ میں درس دے رہا ہوتا، نماز میں ہوتا، گھر میں ہوتا، کوچے اور سڑک پر ہوتا، جہاں بھی ہوتا اپنے اندر ایک خلش محسوس کرتا، اپنی روح میں ایک سوزش محسوس کرتا جو مجھے چین نہ لینے دیتی۔ رفتہ رفتہ اس کیفیت نے میرے جسم پر بھی اثر ڈالا، میرا کھانا پینا چھوٹ گیا، میں لاغر، ضعیف اور نحیف ہو گیا۔ ایک طرف میں دیکھتا تھا کہ اگر آزادانہ طور پر حقیقت کی طرف جاؤں
تو اس عہدے اور مقام کا کیا بنے گا؟ جامعہ کی سربراہی کی عظیم منصب کا کیا ہوگا؟ دوسری طرف میں دیکھتا تھا کہ اس مقام و منصب اور قیادت اور اس مصروفیت کے ساتھ بات نہیں بنتی۔ مسلسل سوچا کرتا کہ اپنے زمانے کے اس بلند ترین سماجی اور روحانی مقام کو کس طرح سے چھوڑ دوں۔ اس طرح میں دو متضاد قوتوں کے درمیان پھنس گیا۔ انہوں نے میرے اندر آگ بھڑکا دی تھی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور میں دنیاوی مقامات کو چھوڑنے پر تیار ہو گیا۔ تاہم غزالی نے دیکھا کہ اگر انہوں نے اعلان کیا کہ میں اس مقام کو چھوڑ رہا ہوں تو لوگ انہیں یوں ہی نہیں چھوڑیں گے، بادشاہ بھی انہیں نہیں چھوڑیں گے اور کہے گا کہ لازماً آپ اس عہدے پر باقی رہیں۔ انہیں ایک تدبیر سوجھی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ میں مکے جانا چاہتا ہوں۔ وہ مقداد سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ افراد ان کے ہمراہ ہو لیے۔ چلتے رہے، جو ہی کچھ دور ہوئے اچانک قافلے سے چھپ کر غائب ہو گئے اور جنوب مغرب کے بجائے وہ مغرب کی طرف لوٹ گئے، شام اور بیت المقدس چلے گئے۔ لباس بھی تبدیل کر لیا، درویشی کا لباس پہن لیا۔ اس لباس میں کوئی انہیں نہیں پہچانا اور انہیں خود بھی کسی سے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ اچانک غزالی دنیا سے گم ہو گئے۔ دسیوں خیالات پیدا ہوئے۔ کیا وہ قافلے سے بچھڑ گئے؟ کیا کسی درندے نے انہیں چیر پھاڑ دیا؟ کیا کسی کنویں میں گر گئے؟ کیا کسی گوشے میں ان کے دل نے اپنا کام کرنا بند کر دیا اور وہ مر گئے اور کسی کو ان کی لاش نہ ملی؟ اتنی بڑی شخصیت اور ایسی عظمت کے ہوتے ہوئے غزالی گم ہو گئے۔ وہ مسلسل 10 برس تک بیت المقدس میں مختلف طریقوں سے تحقیق و جستجو میں مشغول رہے، یہاں تک کہ ان کے اپنے خیال کے مطابق انہیں حقیقت معلوم ہو گئی۔ وہ واقعاً تبدیل ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی بنیادی کتابیں اسی زمانے میں لکھیں۔ وہ خود اپنی سرگزشت میں لکھتے ہیں کہ بیت المقدس میں اپنا نام سنتا تھا لیکن اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا تھا۔ دیکھتا تھا کہ طلاب آپس میں مباحثہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قال الغزالی۔ اس مسئلے میں غزالی کا نظریہ یہ ہے، میں بھی سنتا تھا لیکن ان سے یہ نہیں کہتا تھا کہ جس غزالی کا قول تم بیان کر رہے ہو اب وہ غزالی نہیں رہا۔ آج کا غزالی روز کے غزالی سے مختلف ہے۔ غرض یہ کہ غزالی ایک مقام پر کہتے ہیں کہ میری گفتگو کا اتنا فائدہ ہی کافی ہے کہ تمہیں تمہارے موروثی عقائد کے بارے میں شک میں ڈال دوں تاکہ بعد ازاں تم حقیقت کی جستجو کے لیے آمادہ ہو جاؤ، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم حق پال ہوگے۔ اللہ کا وعدہ۔ اس مقام پر ایک اور مسئلہ سامنے آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر انسان واقعاً حقیقت کا متلاشی ہے اور اس میں عناد نہ رکھتا ہو تو کیا اس کے سامنے راستہ واضح ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، قرآن نے اللہ کے وعدے کے طور پر جن امور کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے، اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دے کریں گے، اور یقیناً اللہ حسن عمل کے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 69۔ یعنی جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش اور مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں گمراہ نہیں رہنے دیتے، ان کے سامنے حقیقت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں، ان کے قلب اور روح کی ہدایت و رہنمائی کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں کیا کیا واقعات ہیں، کیا کیا باتیں ہیں اور کیا مطالب ہیں، اور جن افراد نے حقیقت کی جستجو کی ہے وہ کن مقامات تک پہنچے ہیں اور ان کے سامنے غیب سے کیا کیا دروازے کھلے ہیں، ہم اس سلسلے میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے، فقط ایک معروف داستان نقل کرتے ہیں۔ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح کے بعد اصحاب صفہ کے پاس گئے۔ اصحاب صفہ نادار اور مفلس مسلمانوں کا ایک گروہ تھا جو مسجد نبوی کے ایک چبوترے پر رہتا تھا اور حضرت ان کے احوال پرسی کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے دلیر اور آزاد مردوں میں سے تھے۔ لکھتے ہیں کہ جھٹپٹے کا وقت تھا، یعنی نہ زیادہ روشنی تھی اور نہ زیادہ اندھیرا۔ آپ کی نگاہ ایک جوان پہ پڑی۔ آپ کو اس جوان کی حالت غیر معمولی دکھائی دی۔ آپ نے دیکھا ہماری اصطلاح میں دائیں بائیں جھوم رہا ہے، ڈگمگا رہا ہے اور لڑکھڑا رہا ہے۔ رسول اکرم سمجھ گئے کہ یہ آدمی کسی اور ہی عالم میں۔ فرمایا تم نے کیسے صبح کی، تمہارا کیا حال ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں نے اس حالت میں صبح کی کہ میں اہل یقین ہوں،
یعنی میری آنکھوں کے سامنے سے پردے پوری طرح ہٹا دیے گئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ تھا۔ رسول اکرم نے فرمایا تمہارے یقین کی علامت کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اس کی علامت یہ ہے کہ اس نے میری رات کی نیند اڑا دی اور دن کو مجھے تشنا رکھا ہے، یعنی دن کو میں روزہ رکھتا ہوں اور رات بھر بیدار اور عبادت اور راز و نیاز میں مشغول رہتا ہوں۔ فرمایا مزید کوئی علامت بتاؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت جب کہ میں آپ کی خدمت میں ہوں ایسے ہے کہ دوسرے عالم میں ہوں، اہل بہشت کو بہشت میں اور اہل دوزخ کو دوزخ میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر اس وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی انہی اصحاب میں سے کون کون اہل بہشت ہے اور کون کون اہل دوزخ ہے تو بتا سکتا ہوں۔ کیا آپ اجازت دیتے کہ میں اس راز کو اشکار کر دوں؟ فرمایا نہیں، خاموش رہو۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر دی اور فرمایا چپ رہو اور اس سلسلے میں مزید بات نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا ایک شک ایسا بھی ہے جو مقدس ہے۔ کون سا شک مقدس ہے؟ یہ وہ شک ہے جو تقلید کی زنجیروں کو توڑ دینے والا ہو، لیکن شرط یہ کہ وہ انسان کو تحقیق اور کشف حقیقت کی طرف دھکا دے اور اس کی روح میں ایک درد کی کیفیت پیدا کرے۔ درد کا فلسفہ، کیا کبھی آپ نے درد کے فلسفے کے بارے میں سوچا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ درد بری چیز ہے، درد بھی شک کی طرح ہے۔ درد اچھا ہے یا برا؟ ممکن ہے کسی کا خیال ہو کہ درد بری چیز ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، درد برا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھا بھی ہے۔ اگر درد نہ ہو تو انسان کو بیماری اور ضرورت کا پتہ کیسے چلے گا؟ اگر انسان کے دل میں درد نہ ہو تو وہ کیسے سمجھے گا کہ اسے زخم معدہ ہے یا زخم اسنی اشر، اور وہ کس طرح سے دوا یا آپریشن کے لیے اقدام کرے گا؟ اگر انسان کے سر میں درد نہ ہو تو وہ علاج کے لیے کیسے جائے گا؟ خود بھوک بھی ایک درد ہے، انسان بے آرام ہو جاتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اگر انسان کو یہ درد محسوس نہ ہو تو وہ کھانے کی طرف نہیں جائے گا۔ اگر انسان پیاس محسوس نہ کرے تو وہ پانی کی طرف نہیں جائے گا۔ درد جہاں انسان کو بے چین کر دیتا ہے وہیں طبیعت کی کسی ضرورت کا اعلان بھی ہے۔ آپ کے بدن کی طبعی کیفیت فریاد کر رہی ہوتی ہے۔ اگر وہ آپ کو کسی بات سے آگاہ کرنا چاہے تو اس کی کوئی زبان تو ہے نہیں کہ وہ ہوا میں لہر پیدا کر دے مجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر وہ بھوک کے نام سے ایک درد آپ پر مسلط کر دیتی ہے۔ جب وہ چاہتی ہے کہ آپ سے کہے کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، پیاس نام کا ایک درد مسلط کر دیتی ہے۔ جب کہنا چاہتی ہے کہ تمہارے بدن کے فلاں حصے میں کوئی فرسودگی یا خرابی پیدا ہو گئی ہے اور ایک عضو میں کوئی گڑبڑ ہے تو طبیعت درد کی صورت میں تمہیں بتاتی ہے۔ لہذا اس مریض کے حال پر افسوس کرنا چاہیے جس کے مرض کا درد محسوس نہ ہو۔ ایسے مریض کو کچھ پتہ نہیں چلتا اور وہ کچھ نہیں جانتا ہوتا۔ اسے اس وقت پتہ چلتا ہے جب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ درد برا ہے کیونکہ انسان کو تکلیف دیتا ہے اور انسان چاہتا ہے کہ اسے درد نہ ہو۔ تاہم درد اچھا ہے اس لحاظ سے کہ انسانی طبیعت کی ضرورت کا اعلان کرتا ہے۔ مقدس درد شک یا روحانی درد؟ مقدس شک ایک روحانی درد کی حیثیت رکھتا ہے۔ درد ہونا پسندیدہ بات ہے۔ اس طرح انسانی روح کہتی ہے کہ مجھے غذا کی ضرورت ہے، مجھے علم کی ضرورت ہے، میں کوئی حیوان، نبات یا پتھر نہیں ہوں، میں انسان ہوں۔ اللہ نے مجھے ایک روح دی ہے، ان آسمانوں سے زیادہ عظیم۔ مجھے اس عالم سے باہر نکلنا چاہیے، مجھے سمجھنا چاہیے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں موجود ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے۔ مولانا روم کیا خوب کہتے ہیں، بیماری میں درد کا ہونا احتیاج کی نشانی ہے۔ کہتے ہیں جو بھی زیادہ بیدار ہے، زیادہ جاگتا ہے، اس کا درد زیادہ ہے۔ دنیا میں بے درد افراد دراصل سوئے ہوئے، ان میں احساس نہیں ہے۔ لہذا حقیقت کے متلاشی انسان اس اصول کو جان لے کہ جسے بھی درد ہوگا اسی کو علم ہوگا۔ ہم اجتماعی مسائل کے حوالے سے ایک مثال عرض کرتے ہیں۔ بہت سے افراد ایسے ہیں جنہیں کوئی تکلیف نہیں، یعنی ان کے معاشرے میں جو کچھ گزر جائے، یہاں تک کہ انسان کو کھا جائے، انہیں کوئی فکر نہیں، ان کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ خود آرام سے ہیں۔
انہیں کھانا، رہائش اور انفرادی آرام و آسائش مہیا ہے۔ اس کے بعد معاشرے پر جو کچھ بھی گزرے، چاہے ان کی دیوار کے اس طرف کوئی فقیر و مسکین گھرانہ ہو جو نان شبینہ کا محتاج ہو، انہیں یہ اکثر کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ان کے معاشرے میں عدل و انصاف کی حکمرانی ہو یا نہ ہو، وہ ایسے مسائل کے بارے میں سوچتے تک نہیں۔ معروف مثال ہے، کہتے ہیں مشروطہ۔ ایران میں آئینی حکومت کے قیام کی تحریک کو مشروطہ کہا جاتا ہے۔ ابتدا میں لوگوں کے دو گروہ تھے، ایک گروہ آئین پسندوں کا تھا اور دوسرا آمریت پسندوں کا۔ اس زمانے میں ایک آدمی سے پوچھا گیا، تم آئین پسند ہو یا آمریت پسند؟ اس نے جواب دیا، میں عیال دار ہوں۔ بعض لوگ زندگی میں صرف عیال دار ہوتے، کوئی اور مسئلہ انہیں درپیش ہی نہیں ہوتا۔ لیکن ایک سید جمال الدین اسد آبادی ہیں، ہمارے یہاں سید جمال الدین اغوانی کے نام سے مشہور ہیں۔ وہ ایران میں ہوتے ہیں اور کوئی شخص ہندوستان میں درد میں مبتلا تو وہ یہاں پر درد محسوس کرتے ہیں۔ وہ سارے عالم اسلام کا درد محسوس کرتے ہیں کہ وہ استعمار کی زنجیر میں کیوں جکڑا ہوا ہے۔ واضح ہے کہ درد انسان کو تکلیف دیتا ہے، بے آرام کر دیتا ہے۔ کیا یہ صاحب درد بہتر ہے یا وہ بے درد؟ ایسا ایک درد اس 1000 سالہ بے دردی سے بہتر ہے جس کا نام لوگ راحت اور آرام رکھ دیتے ہیں۔ حضرت علی کا کلام۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے بالکل اسی درد کا ذکر فرمایا ہے۔ ایسا کہاں ہو سکتا ہے کہ خواہشیں مجھے مغلوب کریں اور حرص مجھے اچھے اچھے کھانوں کے چن لینے کی دعوت دے، جبکہ حجاز و یمامہ میں شاید ایسے لوگ ہوں جنہیں ایک روٹی کے ملنے کی بھی آس نہ ہو اور انہیں کبھی پیٹ بھر کھانا نصیب نہ ہوا ہو۔ کیا میں شکم سیر ہو کر پڑا رہوں اس حال میں میرے گرد و پیش بھوکے پیٹ اور پیاسے جگر تڑپتے ہوں، یا میں ویسا ہو جاؤں جیسا کہنے والے نے کہا کہ تمہاری بیماریاں یہ کیا کم ہے کہ تم پیٹ بھر کر لمبی تان لو اور تمہارے گرد کچھ ایسے جگر ہوں جو سوکھے چمڑے کو ترس رہے ہوں۔ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 45۔ بنیادی طور پر انسانیتی درد رکھنا ہے۔ فرماتے ہیں، مجھے نعمتیں حاصل کرنے کی تمام راہوں کا پتہ ہے، انہیں حاصل کرنے کی طاقت بھی میرے پاس ہے۔ طرح طرح کے لذیذ کھانوں میں سے جو بھی چاہوں فراہم کر سکتا ہوں۔ تم چاہتے ہو کہ علی کی عقل نہیں پہنچتی اور وہ نہیں سمجھتا کہ بہترین لباس اور بہترین غذا کیسے فراہم کی جا سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، لیکن میں ہرگز ایسا نہیں کرتا۔ میں وہ نہیں کہ عراق میں شکم سیر ہو جاؤں، جبکہ ممکن ہے حجاز یا یمامہ خلیج فارس میں حجاز کے علاقے کے شمال میں واقع ہے، گویا احسا اور قطیف کے غریب ہے۔ ان علاقوں کی مثال دے رہے ہیں جہاں کے لوگ انتہائی غریب تھے۔ میں ایسے افراد ہوں جو ایک روٹی کے محتاج ہوں اور وہ انہیں نہیں ملتی ہو۔ پھر فرماتے ہیں، کیا میں ویسا ہو جاؤں جیسے ایک کہنے والے نے کہا ہے، تیرے لیے درد کافی ہے کہ تو شکم سیر سو جائے اور تیرے ارد گرد بھوکے پیٹ ہوں۔ آپ کو دنیا میں کتنے ایسے افراد ملتے ہیں جو اتنے صاحب درد ہوں، لیکن ایسے افراد دنیا میں گزرے ہیں، اگرچہ اس درجے کے نہ ہوں، ایک درجہ کمتر ہی ہوں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ درد کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے، لیکن انسان ایسے درد کا حامل ہو تو اچھا ہے یا برا؟ در حقیقت انسان درد کے ہونے کا نام ہے۔ کہا گیا ہے، الہی ایسا سینہ دے جو درد آشنا ہو اور ہر ایک دل سے غم لے کر ہمیں دے دے۔ انسان کے لیے شک روح کا درد ہے۔ سست افراد کے شک کی بات نہیں کر رہا کہ جنہیں اگر کسی مسئلے میں شک ہو تو اس شک میں 40 سال مبتلا رہتے ہیں اور ذہن میں ایک خلجان لیے ہمیشہ اپنے گھر میں پڑے رہتے ہیں۔ میں تو باغیرت افراد کے شک کی بات کر رہا ہوں۔ غیرت مند افراد جب تک حقیقت معلوم نہ کر لیں آرام سے نہیں بیٹھتے۔ انسان کے لیے ایک ایسا شک رکھنا
اچھا ہے اللہ نے بھی وعدہ کیا کہ ایسے افراد جو اہل درد اور کوشش کرنے والے ہوں ہم ان کے لیے راہ حقیقت کھول دیتے ہیں۔ غیر مقدس شک، ہم نے عرض کیا کہ شک دو طرح کا ہوتا ہے، شک مقدس شک اور غیر مقدس شک۔ غیر مقدس شک کیسا ہوتا ہے؟ یہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بعض افراد بہت شک کرتے ہیں، اس اعتبار سے وہ بیمار ہوتے ہیں، یعنی زیادہ شک کرنا بذات خود ایک طرح کی بیماری ہے۔ اس کی مثال آپ عبادات، نماز، طہارت اور نجاست میں دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض افراد نماز میں بہت شک کرتے ہیں۔ اصطلاح میں انہیں کثیر الشک کہا جاتا ہے۔ بسا اوقات ان کا شک وسواس کی حد تک جا پہنچتا ہے۔ طہارت اور نجاست میں بے انتہا شک کرتے ہیں، اس شک کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، یہ بے بنیاد اور بے اساس شک ہوتا ہے۔ جس مقام پر ایک صحیح آدمی یقین کا حامل ہوتا ہے وہاں ایسا شک میں مبتلا ہوتا ہے، ایسا شک غیر مقدس شک ہے۔ ایسے انسان کو چاہیے کہ اپنا علاج کرے۔ اس کے علاج کا طریقہ بھی عرض کریں گے، لہذا نماز کے بارے میں کہتے ہیں کثیر الشک کا کوئی شک نہیں، یعنی اس کے شک کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو کوئی بھی شک میں مبتلا ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اکثر پر بنا رکھے، اور البتہ کثیر الشک کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح ہونے پر بنا رکھے، کیونکہ اسلام نہیں چاہتا کہ کثیر الشک رہے۔ وسواس کرنے والے بھی بہت ہیں، یعنی بعض کو طہارت و نجاست میں وسواس پیدا ہو جاتا ہے، ہمیشہ شک میں رہتے ہیں۔ بعض کو قرات میں وسواس پیدا ہوتا ہے، پے دور پہ شک کرتے رہتے ہیں۔ ولضالین کو 10 مرتبہ ادا کرتے ہیں، اس کے شک باوجود شک کرتے ہیں کہ صحیح کہا یا نہیں۔ مذہبی طلاب میں ایسے وسواس کرنے والے بہت مل جاتے ہیں۔ عام طور پر ایسے افراد جن کی ذہنی سرگرمی زیادہ ہوتی ہے، یعنی وہ بہت سوچتے ہیں اور ان کا ذہن تھک جاتا ہے، اگر وہ مذہبی مسائل کی طرف توجہ دیں تو تھکے ہوئے اذہان وسواس کے لیے بہت آمادہ ہوتے ہیں۔ میں نے ایسے عجیب وسواسی دیکھے کہ انسان کو یقین نہیں آتا۔ مثلا ایک ایسا وسواسی ہے جو پانی کے اندر چلا جاتا ہے، بہت زیادہ زیر آب چلا جاتا ہے، پھر بھی شک کرتا ہے کہ اس کا سر زیر آب گیا تھا یا نہیں۔ واقعی حقیقت ہے کہ ایک وسواسی پرانے تالابوں میں اپنا سر اس قدر نیچے لے جاتا ہے کہ اس کا سر تالاب کے فرش کو جا لگتا ہے، پھر بھی شک کرتا ہے کہ اس کا سر زیر آب گیا ہے یا نہیں۔ ایک وسواسی ایسا تھا جو کم ہی کسی پر اعتماد کرتا تھا، لیکن میری بات پر اعتماد کر لیتا تھا۔ وہ خود رسالہ توضیح مسائل میں مسائل پڑھتا تھا، لیکن جب تک پوچھنا آ لیتا اسے یقین نہ آتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اس کے عجیب مضحکہ خیز سوالات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ نماز جماعت کی پہلی رکعت کے 2 سجدے ادا ہو چکے تھے اور نمازی کھڑے ہو رہے تھے جب یہ شخص کھڑا ہوا۔ دیکھیے وسواسیوں کے ذہن میں کیسی سوچ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کی پیشانی اگلی صف میں کھڑے شخص کی پشت سے ٹکرا گئی۔ وہ کہنے لگا کیا میری نماز باطل ہو گئی ہے؟ میں نے اسے پوچھا کہ تمہاری نماز کیسے باطل ہو گئی؟ وہ کہنے لگا کہ یہ اضافی سجدہ ہے۔ بھلا اضافی سجدہ کہاں اور یہ کہاں؟ ایسی اور مثالیں ہیں۔ یہ بیماری اور بیماری بھی ایسی ہے جو عقل کی ایک قسم ہے، یعنی یہ انسان فاتر العقل ہے۔ جب تک انسان کی عقل و فکر کمزور نہ ہو، اور وہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ وسواسی کا علاج بے اعتنائی ہے۔ اسلام کا حکم بھی ہے کہ اگر کوئی کثیر الشک والے شک یا وسواس سے دوچار ہو جائے تو اس کا فقط ایک علاج ہے، اور وہ یہ کہ اس شک پر توجہ نہ دے۔ ایک شخص خیال کرتا ہے کہ اس کا بدن نجس ہو گیا ہے، اسے خود سے کہنا چاہیے کہ اسلام اسی نجس بدن کے ساتھ مجھ سے نماز طلب کرتا ہے۔ شک کرتا ہے کہ اس کی قرأت صحیح ہے یا غلط، اسے کہنا چاہیے کہ اسلام مجھ سے یہی غلط طلب کرتا ہے، اصلاً اس کا حکم یہی ہے۔ انہی شکی مزاجوں اور وسواسیوں میں سے ایک شخص
قوم کے مراجع تقلید میں سے ایک کے یہاں گیا اور ان سے کہنے لگا مجھے نیت میں شک ہو جاتا ہے اور میں نیت نہیں کر پاتا، نیت کرنے کی بہت کوشش کرتا ہوں لیکن نہیں کر پاتا۔ نیت اصلاً ایک طبعی چیز ہے اور اس سے مراد فقط یہ کہ انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو متوجہ رہے کہ کیا کام کر رہا ہے۔ جب آپ نماز ظہر پڑھنے لگیں تو اس حالت میں اگر یہ ہو کہ آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا ورزش کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ نے نیت نہیں کی۔ اگر یوں ہو کہ آپ نہیں جانتے کہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے 4 رکعت، تب بھی نیت نہیں ہوئی۔ اگر یوں ہو کہ آپ نہیں جانتے کہ جو 4 رکعتیں آپ پڑھنے لگے ہیں وہ ظہر کی ہیں یا عصر کی، تب بھی آپ کی نیت نہیں ہوئی۔ لیکن اگر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں اور کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا کر رہے ہو اور کہیں کہ نماز پڑھ رہا ہوں، وہ پوچھے کون سی نماز، کہیں نماز ظہر 4 رکعت واجب، یہ سب باتیں آپ کے ذہن میں موجود ہیں تو یہ کافی ہے۔ انسان کیا عمل انجام دے رہا ہے یہ اس کے ذہن میں موجود ہو تو یہی نیت ہے۔ وہ وسواسی ان عالم کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میں نیت نہیں کر پاتا۔ انہوں نے اس سے کہا تم نیت نہیں کر سکتے اس کا کیا مطلب ہے؟ مزید پوچھا تم کس کی تقلید کرتے ہو؟ کہنے لگا آپ کی۔ کہنے لگا میرے فتوے کے مطابق نماز میں نیت واجب نہیں ہے۔ وہ شخص مطمئن ہو کر چلا گیا۔ 2 گھنٹے بعد واپس آیا اور کہنے لگا میں بغیر نیت کے نماز ادا نہیں کر سکتا۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگا میں کچھ بھی کر لوں نیت خود بخود آ جاتی ہے۔ کہنے لگے میرے فتوے کے مطابق نیت آئے یا نہ آئے تمہاری نماز درست ہے۔ یہ انسان کے ذہن کا ایک خلل ہے۔ مجھے نہیں معلوم اس کی بنیاد اعصابی ہے یا روحانی، لیکن اس کا علاج یہی ہے۔